أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی آپ نے سورۃ الغاشیہ کی تلاوت سنی. ہماری آج کی گفتگو اسی سورت سے متعلق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاك حديث الغاشیہ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کیا تمہارے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے، یعنی قیامت کی خبر کہ وہ بھی ایک دن آئے گی. کیسا ہوگا وہ دن؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، سیاہ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھک جانے والے. تصلی نارا حامیہ، گرم آگ میں داخل ہوں گے.
تسقى من عین آنیہ، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا مگر ضریع، خاردار کانٹوں کا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، فریش. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش. فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے. واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے پیالے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، اور قطار در قطار گاؤ تکیے ہوں گے. وزنابی مبثوثہ، اور بچھے ہوئے پھیلائے ہوئے مخملی قالین ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے پوچھتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ. براہ راست خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن خبر ہمیں دینا مقصود ہے. کیا ہمیں اس دن کی خبر پہنچ چکی ہے؟ ہم نے اس دن کے بارے میں اچھی طرح جان لیا ہے، اس کی تفصیلات معلوم کر لی ہیں، کیونکہ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے اہم ترین دن ہوگا. وہ دن جس میں ہماری کوششوں کا بدلہ ہمیں ملے گا. وہ دن جس میں انسان اپنا آخری اور ہمیشہ ہمیشہ کا انجام دیکھے گا. وہ دن جس کے بعد واپسی نہیں دنیا کی طرف، بلکہ وہ ایک آخری دن ہوگا جس کے بعد ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی. کیسی زندگی؟ وہ جس کی تیاری ہمیں آج کرنا ہے، جس کے بارے میں ہم آج بھاگ دوڑ کریں گے، آج کوششیں کریں گے. اس دن انسانوں کے ناطے رشتے، دوستیاں، تعلقات، مال و دولت، اولاد، سب کے سب تعلق توڑ جائیں گے. سب انسان کو فائدہ نہ دیں گے، ان میں سے کوئی بھی. اس دن انسان کے لیے سب سے بہترین جمع پونجی اس کا اپنا عمل ہوگا جو وہ ساتھ لے کر جائے گا. جیسے کسی بھی سفر پر جاتے ہوئے انسان جو کچھ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے وہی اس کے کام آتا ہے. اسی طرح آخرت کے اس سفر میں آج ہم جو کچھ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے ہر دن، اور صرف ہر دن نہیں، ہر گھنٹے اور ہر لمحے جو کچھ سمیٹ رہے ہیں، جو کچھ ساتھ لے جا رہے ہیں، وہی کل ہمارے ساتھ ہوگا. اور اس کا فیصلہ تو قبر میں جاتے ہی ہو جائے گا اور ہماری آنکھیں کھل جائیں گی. بظاہر وہ موت ہے، لیکن آنکھیں کھول دینے والی کہ ہم اس قبر کی تنہا تاریک کوٹڑی میں اپنے ساتھ کیا لائے ہیں. جو کچھ ہوگا وہی ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگا. اسی کے ساتھ قبر کا عرصہ بھی زندہ رہنا ہوگا، یعنی وہ بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد کی زندگی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے اور اسی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. ہمارے پاس وہی ساتھ ہوگا جو ہم یہاں سے لے کر جائیں گے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں. اور صرف وہ عمل بند نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا اثر انسان کے چہروں پر آ رہا ہوگا. یعنی جو بھی انسان کے پاس ہوگا اس کے مطابق اس کا چہرہ ہوگا. اگر انسان کے پاس مطلوبہ سامان ہوگا تو انسان خوش ہوگا، مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا، راضی ہوگا. اور اگر نہیں تو ساری پریشانی، دکھ، تکلیف چہرے سے عیاں ہوگی. جیسے دنیا میں آپ دیکھیے کہ ایک وہ شخص جو اپنے مقصد کو پا لیتا ہے اس کے چہرے کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جو شخص ناکام ہو جاتا ہے پھر اس کے چہرے کا حال کیا ہوتا ہے. انسان کی کامیابی اور ناکامی اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد صورتوں اور آیات میں ہمیں چہروں کے بارے میں بتایا گیا ہے. حقیقت یہ ہے، اور ہم سب اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں، کہ انسان کو ملنے والی خوشی کا اثر اس کے چہرے پر نظر آتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا، گویا وہ ایک چاند کا ٹکڑا ہو. اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم آپ کے چہرے سے معلوم کر لیتے کہ اس وقت آپ خوش ہیں، یعنی آپ کے دل کے اندر جو ہوتا وہ پوری طرح چہرے سے عیاں ہوتا. اسی طرح جب آپ غمگین ہوتے، دکھی ہوتے، تو اس وقت بھی آپ کے چہرے سے صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب غزوہ موطا میں زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ قتل کر دیے گئے اور اس کی خبر آپ کو ملی تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے. اسی طرح جب آپ کو کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی، کسی کا کوئی عمل پسند نہ آتا، تو اس ناگواری کا اثر بھی آپ کے چہرے پر ہوتا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے. غصے کا اثر بھی آپ کے چہرے سے پتہ چلتا، یعنی آپ گفتگو ضرورت کی کرتے، بہت باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کے دل کے اندر جو ہوتا وہ آپ کے چہرے کی کتاب پر سب پڑھ لیتے تھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی حلہ دیا، ریشمی جوڑا دیا، تو میں نے اس کو پہن لیا، لیکن جب میں پہن کر آیا اور آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے تو میں نے اس کو اتار دیا اور اپنی خواتین میں اس کو تقسیم کر دیا. پھر اسی طرح جب کبھی کوئی گھبراہٹ کا موقع ہوتا تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے آثار نمایاں ہوتے. بادل دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ مبارک بدل جاتا، کبھی آپ اندر آتے، کبھی باہر جاتے، بے چین ہو جاتے. جب بارش ہونے لگتی تو آپ کی پریشانی دور ہوتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی کچھ قوموں پر عذاب بادلوں کی وجہ سے آیا کہ بادل آئے تو لوگ سمجھے کہ بارش برسے گی اور وہاں پر آگ برسنا شروع ہو گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کتنا سچ بولنے والا تھا کہ وہ ہر چیز کی حقیقت کا اظہار کر دیتا تھا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ صرف وہ لوگ دیکھ سکیں گے کہ جو اس کی تمنا رکھتے ہیں، جو اس کی خواہش رکھتے ہیں، جو اس کی خاطر کام کرتے ہیں. ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی خاطر بندوں پر احسان کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے خاص انعام ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ دیکھ سکیں گے. قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ان کے لیے نیکی ہوگی، یعنی احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں پائیں گے. جیسے آتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ یہاں زیادہ سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش ہے اور اللہ کے چہرے کا دیدار ہے، کہ جو لوگ اللہ کی خاطر کسی کا خیال رکھیں، یعنی آپ پر ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کریں، وہ آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں یا دیگر لوگ ہیں، یا پھر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لیکن آپ جب بھی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اچھے طریقے سے ہی کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں، عمدہ طریقے سے دیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان صرف اسی وقت پرسکون ہو سکتا ہے جب وہ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے. اگر لوگوں کے رویے کے مطابق اپنا عمل کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ہر شخص کا چہرہ مختلف ہوتا ہے اور ہر شخص کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. تو اگر انسان
ان جیسا بن جائے تو پھر اس کی اپنی کوئی خاص آئیڈینٹی نہیں ہوتی. ہمیں اپنی ایک خاص پہچان رکھنی چاہیے اور وہ ہمارے چہرے سے نمایاں ہو جائے گی کہ ہمارا اندر کیسا ہے. اگر ہمارے اندر لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے، محبت ہے، تو پھر وہ چہرے سے ظاہر ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی یہی چیز ظاہر ہوگی. اور اگر ہمارے دلوں کے اندر نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ہم اندر سے جلتے کڑتے رہتے ہیں، تو وہ دلوں کی کیفیت دنیا میں بھی چہروں پر آ جائے گی اور آخرت میں تو سب کچھ سامنے نظر آ ہی جائے گا. تو چہرہ انسان کے لیے ایک عزت کا مقام ہے، انسان کا ایک آئینہ ہے. قیامت کے دن چہروں کا حال کیا ہوگا؟ سب کے سب چہرے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، سب چہرے اس الحی زندہ رہنے والے، القیوم قائم رکھنے والے کے لیے جھک جائیں گے، یعنی اس کے آگے ادب کے ساتھ ہوں گے. کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ایسے نہیں دیکھ سکے گا کہ جیسے کوئی کسی کو گھور کے دیکھ رہا ہو، بلکہ نگاہیں جھکی بھی ہوں گی، کچھ کی ادب کے ساتھ اور کچھ کی ذلت کے ساتھ. کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. یہ اس پر مبنی نہیں کہ دنیا میں کسی کی سکن کا کلر کیسا تھا، نو، یہ نیکیوں کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر ہوں گے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کی نافرمانیاں کی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی شخص کو ایمان نصیب کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا عمل اس ایمان کے مطابق کر لے. جس رب کو مانتا ہے پھر اس کا ہر کام اسی کی خاطر ہو، لوگوں کی خاطر نہیں. جس رسول کو وہ مانتا ہے پھر ہر کام اسی کے اتباع میں ہو، صلی اللہ علیہ وسلم. جس کتاب کو وہ مانتا ہے پھر اس کی زندگی میں اس کتاب کی جھلک نظر آئے. جس آخرت کو وہ مانتا ہے پھر اس دن کی وہ فکر کرنے والا ہو. لیکن اگر کوئی شخص زبان سے تو کہتا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن اس کے عمل میں کہیں دور دور اس کی جھلک نہیں ملتی، تو وہ پھر ایمان نہیں شمار ہوگا، کیوں تو صرف زبانی ایک زبان کی بات ہوگی. ایمان عمل کو شامل کرتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں ساتھ ساتھ عمل الصالحات کا ذکر بھی آتا ہے. قرآن مجید کی ایک اور سورت عبسہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، بہت خوش. سبحان اللہ، قیامت کا دن ہے، ہر طرف گھبراہٹ ہے، خوف ہے، لیکن یہ لوگ مسکرا رہے ہیں، ان کے چہرے روشن ہیں، یہ بہت خوش ہیں. کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے، اطمینان قلب کی وجہ سے کہ انہوں نے آج کے اس دن کی تیاری کی تھی. اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا، گرد چھائی ہوئی ہوگی، سیاہی ڈھانپے ہوئے ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دن کے لیے تیاری نہیں کی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر و فاجر لوگ ہوں گے. کافر تو ہوتا ہے انکار کر دینے والا، اور فاجر کہتے ہیں اس کو جو نافرمانیاں، فسق و فجور کرے، گناہوں میں زندگی بسر کرے. تو گناہوں کی سیاہی اس دن چہروں سے نمایاں ہو جائے گی. سورۃ القیامہ میں بھی چہروں کا ذکر آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، اپنے رب کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے. اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ کیا جانے والا ہے،
اب ان کی شامت آنے والی ہے. تو اب یہ جو بات ہے کہ چہرے تر و تازہ اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. رب کی طرف دیکھنے والے، اور رب کا دیدار جنت میں ہوگا انسان کو. جب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر اپنے مقرب بندوں کو اپنے قریب بٹھائیں گے، اور پھر ہر جمعے کو یوم المزید اس کا نام ہے، کیونکہ ولدینا مزید کی جو بات قرآن میں آتی ہے کہ ہمارے پاس صرف تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں، اس سے بھی زیادہ. اعمال کا بدلہ کیا ہے کہ تمہیں جنت میں وہ مقام دے دیا جائے گا جس کے تم لائق ہوگے. کوئی پہلے درجے پر ہوگا، ادنا درجے پر ہوگا، کوئی اعلیٰ ترین درجوں پر ہوگا. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہوگا کہ دنیا میں کیا کما کر لایا. جیسے دنیا میں آپ دیکھیے انسان کا گھر کہاں ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے، جتنا اس کے لیے مال جمع کر سکتا ہے، جتنا اس کے لیے وہ پے کر سکتا ہے، اسی کے مطابق اس کو گھر ملتا ہے. آپ چاہیں تو 1 بیڈ روم کا گھر خریدیں، چاہیں تو 4 کا خریدیں، لیکن اگر 4 کا آپ کو چاہیے تو پھر اس کے لیے ایفرٹ بھی اسی کے مطابق کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کام آپ 1 کے برابر کریں اور آپ کو ملے 4 کے برابر. تو انسان کو جنت میں ٹھکانہ تو مل ہی جائے گا، لیکن مزید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. تو جنتی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اس کے بعد جب وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ان کے اپنے چہروں کا حسن و جمال کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی خوبصورت ترین چیز کو دیکھتے ہیں، اپنی پسندیدہ ترین چیز کو دیکھتے ہیں، محبوب ترین چیز کو دیکھتے ہیں، جس کو دیکھنے کا آپ کو انتظار ہوتا ہے، تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ آپ کے چہرے پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں، اور یہ حسن بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، ہر ملاقات کے بعد اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو آپ سوچئے کہ انسان کا وہ مقام کیا ہوگا. اس کے برعکس جہنم والوں کے لیے عذاب بھی بڑھتا چلا جائے گا. جب وہ ایک عذاب کے عادی ہونے لگیں گے تو عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا، جس کا ذکر سورۃ النبأ میں آتا ہے، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، نہیں ہم زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں، یعنی اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کی ناکامی اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ وہ ڈھانپ لینے والا شدید دن ہوگا جس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیونکہ وہ دن بہت مشکل دن ہے. فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، کہ یہ ایک مشکل دن ہے، کافروں پر کچھ آسان نہیں، کیونکہ وہ دن بڑا تلخ دن ہوگا. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت والی اور زیادہ کڑوی چیز ہے، یعنی وہ معمولی دن نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے. وہ دن ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، دل کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن ہے ہی بڑا سخت. اور وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے. خاشعہ یعنی اس سورۃ الغاشیہ میں چہروں کی جو ڈسکرپشن آتی ہے وہ کیا کہ ان کے چہروں پر ڈر اور خوف نمایاں ہوگا. اور یہ ڈر اور خوف کس وجہ سے ہوگا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور نہ صرف یہ کہ وہ چہرے خوفزدہ ہوں گے، بلکہ مجرموں کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، الٹے منہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا. ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، سورۃ القمر میں آتا ہے جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے، چکھو آگ کا چھونا. یعنی انسان کو اس طرح وہاں پر ذلیل کیا جائے گا کیونکہ دنیا میں اس نے اللہ کی قدر نہ کی،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ عظمت نہ جانی، اس کو وہ مقام نہ دیا اپنی زندگی میں، وہ مرتبہ نہ دیا، بلکہ اس کو سب سے پیچھے کر دیا. اور پھر برے اعمال کی وجہ سے چہرے کے بل لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے. فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، پھر چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، جیسے اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آتا، اس سیاہی کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جیسے دنیا میں دل سیاہ ہے، قیامت کے دن ان کے چہرے اتنے ہی کالے ہو رہے ہوں گے. اور پھر تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، یعنی ان کی ہڈیاں اور ڈھانچے جیسے اسکیلیٹن کا ہوتا ہے نا چہرہ، کہ وہ آنکھوں کے ہلکے ہیں، ناک کا ہلکا، یہ کھال وغیرہ کچھ وہاں باقی نہیں رہے گی، کیونکہ ایک ہی آگ کا جھونکا پوری کھال کو ختم کر دے گا، جلا کے چاٹ کے. اور پھر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیوں لوگوں کو یہ سزا دی جائے گی آگ میں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور رسول کا کہنا مانا ہوتا. آج آپ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم بعض اوقات جاننے بوجھنے کے باوجود اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. بعض اوقات تو جانتے ہی نہیں ہوتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی خاص معاملے میں حکم کیا ہے. ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، ہم اس کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور اگر ہو بھی جائے تو بعض اوقات کہتے ہیں کیا کیا جائے، حالات ہی ایسے ہیں، مجبوریاں ہیں، اور مجبوریوں کا ذکر کر کے ہم ان احکامات کو پیچھے کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ قیامت کے دن چہروں کے اوپر نظر آئیں گے. مثلا مسجد میں تھوک پھینکنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن وہ تھوک اس کے اوپر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ رخ ڈالے جانے والا تھوک قیامت کے دن اپنے پھینکنے والے کے چہرے پر ہوگا. یعنی اگر آپ نے مسجد کی تکریم نہیں کی، مسجد کی عزت نہیں کی، تو وہ واپس آپ کے چہرے میں نظر آئے گا، جو لوگوں کو دکھا رہا ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے یہ کام کیا تھا. آپ دیکھیے آج ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، بازو کا تھوک تو نہیں پھینکتے، لیکن پانی کی بوتلیں آدھی آدھی چھوڑ آتے ہیں، ٹیشو پیپر چھوڑ آتے ہیں، کچھ کھانے کو ساتھ لے جاتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں، وہ جو کچرا وہاں پھینکتے ہیں وہیں پھینک کے آ جاتے ہیں. اٹھتے ہوئے اپنی جگہ صاف کر کے نہیں اٹھتے، مسجدوں کی کیئر نہیں کرتے. ایسی جگہوں اور شاعر اللہ جو ہیں ان کا وہ احترام اور عزت نہیں کرتے. پھر اسی طرح لوگوں سے بھیک مانگنے والا، اس کا چہرہ قیامت کے دن گوشت کے بغیر ہوگا، یعنی صرف ہڈیاں ہوں گی، اور وہ اپنے چہرے کو نوچنے والا ہوگا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محتاج نہ ہونے کے باوجود سوال کیا، یعنی جسے پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کا سوال چہرے پر خراش اور زخم کی شکل میں. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا پمپل ہو تو ہمیں کس قدر پریشانی ہو جاتی، کہا یہ کہ وہ سارا نوچا ہوا ہوگا. پھر اسی طرح کچھ لوگ جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، جو دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں، جو دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، جو دوسروں کے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایسے لوگ بھی چغل خوریاں کرتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ اپنے ہی چہروں کو اور اپنے ہی آپ کو نوچیں گے، یعنی اپنے آپ کو خود پھر بدصورت کریں گے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ جن کے چہرے ڈرے ہوئے اور ان سے ساری رونق اتری ہوئی، بلکہ وہ سیاہ اور پریشان حال. یہ وہ ہوں گے عاملۃ ناصبہ، وہ بد نصیب جن کے عمل قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے. یعنی جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ کچھ ایسے برے کام کیے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے ان کے وہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. عاملۃن، عمل تو کیے ہوں گے لیکن عمل ضائع ہو گئے. ناصبۃن، تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی محنت بہت کی ہوگی لیکن صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہوگی. اب دیکھیے کہ جیسے ایک طالب علم ہے، وہ پڑھ پڑھ کے تھکتا ہے لیکن امتحان میں کچھ اور آ جاتا ہے، اب جواب تو وہ نہیں دے سکتا، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا غم، اس کا دکھ، اس کی پڑھنے کی تھکاوٹ
سب کچھ اس کے چہرے پر عیاں ہوگا. تو ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ بھی عمل نہیں کرتے، تو پھر قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کا دنیا کے لیے کیا ہوا عمل وہاں کام نہیں آئے گا. یاد رکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں کچھ ملے تو ہمیں اپنے اعمال کو اس دن کے لیے کرنا چاہیے، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں. کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، کچھ بھی کریں، اللہ کی خاطر کریں. دکھاوے سے بچیں، ریاکاری سے بچیں. لوگوں کے ساتھ احسان کریں اللہ کی خاطر، اللہ سے جزا پانے کے لیے، اس دن کی مصیبتیں ٹالنے کے لیے. ہم بعض اوقات صدقہ کرتے ہیں صرف اس دنیا کی مصیبت ٹالنے کے لیے. ٹھیک ہے، دنیا کے لیے بھی انسان، دنیا میں کوئی مصیبت، بیماری، پریشانی آئے تو صدقہ دینا اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، یعنی تکلیف ہٹ سکتی، لیکن دکھا کر نہیں، اللہ کی خاطر، اللہ تو راضی ہو جائے. اور یہ نیکی انسان صرف اس کے ساتھ کرتا ہے کہ جس سے واپس کچھ نہیں ملنا ہوتا. کچھ لوگوں کے ساتھ تو ہم احسان کرتے ہیں تو وہ ہمیں فوراً واپس لوٹاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ جتنا بھی ان کے ساتھ احسان کریں اس کو مان کے بھی نہیں دیتے، ایکنالج بھی نہیں کرتے، شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، لیکن آپ پھر بھی اسی جو جذبے سے کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے لیے نہیں کیا، آپ نے تو اللہ کی خاطر کیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شرک کے ساتھ انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. رتی برابر بھی شرک انسان کے بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ پتا ہو کہ کیا کیا اعمال شرک میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے بدشگونی، نجومیوں کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرنا، قسمت کے حال معلوم کرنا، یہ چیزیں بھی شرک میں شامل ہو جاتی، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. یہ بھی انسان کے پھر اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہو جاتی. تو یاد رکھیے کہ جس کام میں اخلاص نہیں ہوگا، جس میں شرک ہوگا، جس میں کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کرنے کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال قبول ہی نہیں ہوتے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. کون ہے وہ؟ والدین کا نافرمان اور بد سلوک، جو ماں باپ کی بات نہ مانے اور ان سے برا سلوک کرے، بدتمیزی کرے، بد اخلاقی برتے. نمبر 2، احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ کچھ کر کے پھر اس کو تانا دینے والا، میں نے تمہاری خاطر یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اور بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ باہر والوں کے ساتھ احسان جتانا جو ہے وہ یہاں کاؤنٹ ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ ہم جو چاہیں کریں. نہیں، بعض اوقات ہم اپنے ہی ہسبینڈ کو سنانے بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو سنانے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، آپ جب ان کے ساتھ بھی احسان کریں اور پھر کسی بات پر کوئی آرگیومنٹ ہو، کوئی ناراضگی ہو تو احسان نہ جتائیں، اپنی نیکیاں نہ یاد کر کر کے بتائیں، بلکہ جو مسئلہ ہو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، irrelevant باتیں کر کے اعمال ضائع نہ کریں. اسی طرح صدقہ کر کے کسی پر احسان جتانا، کسی غریب پر، کسی رشتہ دار پر. بعض اوقات غریب رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی انسان مدد کرتا ہے، ان کے بچوں کی فیس دے دیتا ہے، ان کے کھانے کا راشن دے، یا کسی بھی طرح ان کی مدد کرتا ہے. پھر اگر ان کی طرف سے کوئی بات ناپسند ہوتی ہے یا وہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارا ساتھ معاملہ نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو جتانے لگتے ہیں. بعض اوقات ان کے منہ پہ نہیں بھی کہتے، اوروں سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. پھر یہ شخص یہاں سے بات اٹھاتا ہے اور جا کے وہاں بتاتا ہے. تو بات تو وہی ہوگی، ایک ہے ڈائریکٹ آپ نے منہ پہ سنائی اور ایک یہ کہ کسی کے ذریعے پہنچائی. پھر اسی طرح تنہائی میں حرام کام کرنے والے، غلط کام کرنے والے، ان کے اعمال بھی قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ کے پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑے بڑے نیک اعمال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا. جیسے آندھی آتی ہے نا تو مٹی اڑتی ہے، تو ان کے پہاڑوں جیسی نیکیاں مٹی کی طرح اڑا دی جائیں گی. خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کرنے والے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے، لیکن وہ اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے.
یہ کون سے کام ہوتے ہیں جو اکیلے میں بیٹھ کے انسان کرتا ہے دوسروں سے چھپ کر؟ ہم سب جانتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں نا کیا ہے، اور جس میں ہماری نئی نسل بری طرح گرفتار ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر ہاتھ میں گیجٹس ہیں. جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے مطابق آپ جو چاہیں دیکھیں اس پر. چاہیں تو ننگی فلمیں دیکھیں، بےہودہ مناظر دیکھیں، نامحرم لوگوں سے باتیں کریں، چیٹنگ کریں، اپنی فضول تصویریں پوسٹ کریں. اکیلے میں نہ ماں باپ کو خبر، نہ بہن بھائیوں کو، نہ شوہر کو، کسی کو نہیں خبر کیا ہو رہا ہے. اور وہ ہو رہا ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہے. ارے وہ تو دیکھ رہا ہے، تم لوگوں سے چھپتے ہو، لوگوں سے ڈرتے ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے. کوئی نہ بھی دیکھے، پوری دنیا میں سے کوئی نہ دیکھے، کسی کو نہ پتا چلے، آپ کی موت تک کسی کو نہ پتا چلے، مگر دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، اس کو تو سب پتا ہے. تو اکیلے میں بھی غلط کام کرنے سے بچنا چاہیے، چاہے کسی کو نہ بھی خبر ہو. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں اس کی زندگی بھر کے اعمال کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں. عاملۃ ناصبہ، کام بہت کیے، بہت تھکے، بڑی بڑی نیکیاں کی، ایک بات ایسی کی کسی کو کہ جلا کے رکھ دیا، سب کیا کرایا ضائع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کو تو معاف ہی نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون آدمی ہے جو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے. یہ تو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں، میری تو ہو گئی بخشش، اور فلاں جو ہے نا اس نے وہ فلاں غلطی کی تو اس لیے اس کی بخشش نہیں ہوئی. ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں کیا معلوم کہ مرنے سے پہلے کون کیسی توبہ کر لے، اور ہمیں کیا معلوم کہ ہم کون سی بات ایسی کہتے جو اللہ کو پسند نہیں. کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اس لیے لوگوں کی فکر چھوڑ کر اپنے بارے میں ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو جو اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی فکر کرنے لگتا ہے، اپنے لیے توبہ استغفار کرتا ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے برے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، اپنا تزکیہ شروع کر دیتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. تو وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑیں گے. ایسے چہرے آگ میں جا پڑیں گے، جلس دینے والی آگ. کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ ہوگی چہرے کی کھال کو کھینچ دینے والی، سکیڑ دے گی اس کو. سورۃ المدثر میں آتا ہے وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے، وہ جہنم کیا ہے، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، کھال ادھیڑ دینے والی. سارا اثر سکن پر ہی آئے گا. اور یہ کون سی آگ ہے؟ جو دنیا کی آگ سے 70 حصے میں زیادہ. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، انہیں ابلتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے، سخت کھولتا ہوا گرم، بھوک بھی لگے گی، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے خاردار کانٹوں کے، سوکھے کانٹے وہ کھانے کو دیے جائیں گے، جن کو کھا کر منہ بھی زخمی ہوگا اور بھوک تو ختم ہی نہیں ہوگی. لا یسمن، موٹا نہیں کریں گے، ولا یغنی من جوع، بھوک بھی نہیں مٹائیں گے. یہ جہنمیوں کا کھانا پینا ہوگا، کیونکہ وہاں پر وہی ہوگا جو انسان نے دنیا میں کمایا ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ لوگ اپنے زبانوں کی کمائی سے جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں، صرف زبان کے اعمال کی وجہ سے.
فضول باتیں کرنے کی وجہ، لغو باتیں کرنے کی وجہ، حرام باتیں کرنے کی وجہ، غیبت کرنے کی وجہ، چغلیاں کرنے کی وجہ، ہر ایک کے بارے میں منفی بات کرنے کی وجہ. یہ چیزیں انسان کے لیے اس کی کھیتی بن جائیں گی جس کو قیامت کے دن وہ جا کے کاٹے گا.